اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس بھی محفل میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں، لوگ آپ کے رسپیکٹ کریں اور ویلیو دیں، تو آپ کو بھی وہ 8 عادات اپنانی ہوں گی جو ہائی ویلیو پرسنس کے اندر ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے جو جہاں بھی جاتے ہیں نیچرلی لوگ ان کی رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ نئی جگہ ہو یا پرانی جگہ ہو، وہ جتنی دفعہ بھی جائیں ان کی عزت میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، کوئی ان کی لمٹس کو کراس نہیں کرتا، ان کا اورا ایک ایسا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے کہ نئے لوگ بھی ان کی رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور انہیں کبھی کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہماری رسپیکٹ کی جائے، اور وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اس عزت کو کماتے ہیں کچھ اسپیسیفک عادات اپنا کر۔ لیکن وہیں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو انویزیبل محسوس کرتے ہیں، حالانکہ جب بھی کسی کو ضرورت ہو تو سب سے زیادہ ہیلپ وہی کرتے ہیں، بہت ساری لوگوں کی باتیں بھی وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کی رسپیکٹ کا وہ لیول نہیں ہوتا جو کسی دوسرے انسان کا ہو۔ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لوگ دوسرے انسانوں کو ان کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ٹریٹ کرتے ہیں، نہ کہ ان کی خواہش کے حساب سے۔ یعنی آپ اندر سے یہ سوچتے ہوں کہ مجھے سب رسپیکٹ کریں، لیکن آپ کا بیہیویئر ایسا ہو، آپ کے وہ رسپیکٹ ڈیمانڈنگ ہی نہ ہو، تو تب بات خراب ہوتی ہے۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہائی ویلیو، پیسے، سٹیٹس یا شکل و صورت کی وجہ سے نہیں بنتا، بلکہ یہ ہر شخص کا بیہیویئر ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ امپریس ہو کر اس کو ڈیفرنٹلی ٹریٹ کرنے لگتے ہیں۔ جو بھی آج میں 8 آپ کو باتیں بتاؤں گی، ان میں سے آپ کوئی ایک بھی لے کر 8 دن امپلیمنٹ کریں تو دیکھیے گا کہ سب سے پہلے تبدیلی آپ کے خود اندر آتی ہے، آپ کا اپنے آپ کو دیکھنے کا نظریہ ہی بالکل بدل جائے گا، اور آپ کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ رسپیکٹ، ویلیو تو میرا حق ہے، لوگوں کو دینا چاہیے۔ اب اس کے لیے جو سب سے پہلی ٹریٹ ہر ہائی ویلیو پرسن میں ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے بھی اپنے لیے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ ہے آپ کی اپنی سیلف ورتھ اینڈ سیلف رسپیکٹ۔ ہر شخص کی سیلف ورتھ اور سیلف رسپیکٹ ہے، کچھ لوگوں نے اس کو اپنے لیے سب سے بڑی پریورٹی بنایا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ آپ کو صرف اپنی سیلف ورتھ کی ریئلائزیشن خود کو کروانی ہے۔ کچھ لوگوں کو اور خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی اچھائیوں کے بارے میں، تو اس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ کتنے اچھے انسان ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے عملوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بس اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں دوسرے لوگوں سے اپروول اور ویلیڈیشن مانگتے رہتے ہیں کہ یہ میرا عمل ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، اور اگر کوئی کہیں پہ تھوڑی سی بات کر دے، ٹونٹ کر دے، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہاں مجھ میں فالٹ ہے، مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی جانے انجانے میں باہر والے لوگوں کے اپریسیشن یا اپروول ان کو تھوڑی تھوڑی عادت پڑ جاتی ہے۔ بس آپ کو اپنے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ میرے اندر یہ اچھائی ہے، وہ اچھائی ہے، اور پھر اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے ان اچھائیوں کے لیے دوسرے لوگوں کی ویلیڈیشن، تعریف یا اپریسیشن کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ کریں گے تو اس کا مطلب میں واقعی حقدار ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں بھی کرتے یا اگینسٹ بات کرتے ہیں تب بھی مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے لوگ بھی اسی کو قیمتی سمجھتے ہیں جس کو اپنی قیمت کا پتہ ہوتا ہے۔ تو بس آپ کو جتنی رسپیکٹ، ویلیڈیشن مل رہی ہے، آپ اپنا سٹینڈرڈ اپنے اندر اتنا رکھیں کہ بھائی یہ تو میرا حق ہے، بلکہ میں اس سے زیادہ اچھی ہوں۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ ڈیسائیڈ یور سٹینڈرڈز۔ جب آپ نے اپنی سیلف ورتھ پہچان لی، خود کو یقین دلا دیا کہ بھئی مجھے اب کسی کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے خود کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن کو کیا جواب دینا ہے، یا میں جب دوسرے لوگوں کے ساتھ رہوں گی تو میری کیا عادات ہوں گی۔ جیسے اپنے آپ کو بس بتائیں کہ میں لاؤڈ لوگوں سے بحث نہیں کرتی، جن کو ہر وقت چک چک بحث کی عادت ہوتی ہے، میں بالکل بھی ان سے بحث نہیں کرتی۔ یہ آپ کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں۔ میں اپنی بات کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کچھ بھی کر لیں، اگر وہ آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو جھوٹا ہی سمجھیں گے، وہ بس آپ کے بارے میں ایک رائے دیتے ہیں، جیسے کہ آپ سیلفش ہو۔ پھر آپ ان کو کچھ بھی ایکسپلین کر دو تو ان کی آپ کے بارے میں رائے نہیں بدلتی۔ تو آپ بار بار اوور ایکسپلین خود کو نہ کریں، اور ہمیشہ اپنی چھوٹی موٹی بات پر ضرورت سے زیادہ وضاحتیں دینا بھی بند کر دیں۔ جن لوگوں کو اپنی بات ریپیٹ کرنے یا وضاحتیں دینے کی عادت ہوتی ہے، لوگ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ جیسے ہی آپ اپنے لفظوں کی، باتوں کی رسپیکٹ شروع کریں گے تو سننے والے کو آپ خود بخود قیمتی لگنے لگ جائیں گے۔ آپ اس پوائنٹ کو امپلیمنٹ کر کے 1-2 دن دیکھ لیں۔ آپ کی جو عادت ہے نا کہ آپ کسی کی بھی بات کو یا رائے کو ایکسپلین کرنے لگیں گی، تو آپ دیکھیے کہ اس بندے پہ فرق ہی نہیں پڑتا، آپ جتنا بھی ایکسپلین کریں، لوگ اپنی بات کہہ کر چلے جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہے کہ آپ نے آگے کیا کہنا ہے، تو کہنا ہی چھوڑ دیں۔ تیسری عادت جو ہر ہائی ویلیو پرسن میں ہوتی ہے اور آپ بھی اپنے اندر ہی اپنائیں، وہ ہے کہ اسپیک لیس، آبزرو مور۔ یعنی جتنے بھی سمجھدار بندے ہوتے ہیں وہ
हमेशा पैटर्न्स को देखते हैं, लोगों के बिहेवियर को देखते हैं, ना कि बातों के ट्रैप में आते हैं। तो आप जहाँ भी रहते हैं आप लोगों का अपने साथ ट्रीटमेंट देखें, ना कि उनके अल्फाज, कैसे वो आपके साथ ट्रीट करते हैं, उनके बिहेवियर कैसे हैं, उनके अपने अल्फाज और उनके बिहेवियर कितने मैच करते हैं। ये आपको तब समझ आएगी जब आप बोलना कम और देखना ज्यादा शुरू करेंगे। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग फेक पर्सनालिटीज के साथ हमें इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हुए हैं या अपने आप को कुछ समझते हैं। तो अब हमने लोगों के पैटर्न्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और जैसे ही कोई इंसान साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, बातें कम करता है, तो उसकी जजमेंटल पावर और देखने का नजरिया बहुत जल्दी तेज होता है। और यही चीज हाई वैल्यू पर्सन्स में होती है। जब भी वो किसी महफिल में जाएं या किसी जगह, लोग बहुत तारीफ करने और बटरिंग करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत मुस्कुरा कर सिर्फ सुनते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन एक्चुअल में उनको वैल्यू देता है और कौन सिर्फ बातें बना रहा है, और उसी हिसाब से फिर वो भी उनके साथ ट्रीट करते हैं। तो लोग ऑटोमेटिकली उनकी रिस्पेक्ट शुरू कर देते हैं। अब आते हैं अहम पॉइंट की तरफ, वो है हाई वैल्यू लोग हमेशा अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कभी हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जहन में थोड़ा अपनी इमेज को बहुत ही हाई रख के दूसरों को अपनी नजर में कुछ भी नहीं समझते। वो उनको बहुत ज्यादा थकाते हैं, उनसे काम लेते हैं, उनकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, लेकिन उनकी नजरों में कभी भी उनकी वर्थ नहीं होती। तो आपने भी बस अपने इर्द गिर्द ये देखना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कोई ना कोई बात या उनका रवैया कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको हर्ट भी करता है और अंदर से कहीं ना कहीं आपको ड्रेन करता है। आपको अपनी नजर में थोड़ा सा लो फील होता है, तो आपने उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। ऐसे लोगों से आपको हमेशा अपना टाइम, एनर्जी और इमोशंस बचा कर रखना है। देखिए ये हकीकत है, कुछ लोग आए कुछ ना भी बोले, हमारे साथ बैठे तो एकदम से तबीयत में खिंचाव, या कभी दिल करता है या ये चले जाएं या हम यहाँ से उठ के चले जाएं। तो ये एनर्जीज होती हैं जो हर शख्स अपने साथ लेकर चलता है। तो ऐसे लोग जिनकी प्रेजेंस में आप बहुत अनकंफर्टेबल हो या उनकी कोई बातें आपको चुभती हो, उनसे थोड़ा डिस्टेंस कर लेना बहुत अक्लमंदी होती है। 5वीं आदत हाई वैल्यू पर्सन्स में ये होती है कि वो हमेशा एक पर्पसफुल लाइफ गुजारते हैं, उनको अपना पर्पस पता होता है। अब आप सोचेंगे कि शायद हर किसी का एक बहुत ही बड़ा कोई गोल हो, करियर हो या जॉब हो, तभी वो शख्स पर्पसफुल बन सकता है। नहीं, ये सिर्फ एक सोच की बात है। आप चाहे घर संभाल रही हैं, दीन पे चलने की कोशिश कर रही हैं, कोई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, तो आपके माइंड में ये हो कि मैं ये करती हूँ। जैसे आप कहें कि मैं अपने घर को सर्व करती हूँ और अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करने की कोशिश कर रही हूँ और वो मेरे बगैर कोई और कर भी नहीं सकता, बस तो आप ये काम इंटेंशनली कर रही हूँ, तो बस यही आपका पर्पस है। यानी बस जब आप किसी दूसरे इंसान को देखें तो आपको ये ना लगे कि यार हमारी लाइफ कैसे है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। खुद तरसी का शिकार ना हो, अपने काम को समझें। आप जो करती हैं उसको एक पर्पस दें और एक मकसद के साथ खुद अपने दिमाग में ये इमेज बना के अपने लिए चलें, मैं किसी बहुत अच्छे मकसद के लिए जी रही हूँ। एक और हाई वैल्यू पर्सन्स की आदत होती है जो हर शख्स को अपनानी चाहिए, वो है कि वो हमेशा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं। कोई भी सिचुएशन हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस सिचुएशन का हर बंदे पर इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन असल ये डिसाइड करता है कि आपका रिएक्शन क्या है। और अगर आप किसी इंटेंस सिचुएशन में पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके सोच के जवाब दे दें किसी को, गुस्से में भी या लड़ाई में भी, आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो लोगों के दिल में ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट बढ़ती है, क्योंकि लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं कि जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में अपने आप को काम रख सकें, स्टेबल रख सकें, जबकि वो खुद अपने आप को नहीं रख पाते। तो आपने किसी भी सिचुएशन में इमोशंस के हाथों चीखना, ऊंचा ऊंचा बोलना, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। और नेक्स्ट हैबिट है अपनी क्लियर बाउंड्रीज बनाएं। देखें, अच्छे होने और लोगों को खुश करने की कोशिश में बहुत फर्क होता है। पीपल प्लीजिंग की आदत इंसान को बहुत ज़्यादा थका देती है। आप हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल ना रहें। कभी कभी किसी को नो कह देना बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे अगर आपको आदत है, कोई भी आपको काम कहता है, आप हमेशा यस यस कहते हैं, तो अगर एक दफ़ा आप ये कह दें कि नहीं अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती या मैं वहाँ नहीं आ सकती, तो इसमें बुराई नहीं है। अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बनाएं। हर वक्त दूसरों को अच्छा फील करवाने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, किसी भी हद तक जाकर मदद करने के लिए तैयार न रहा करें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त ज़रूरत नहीं होती। बस लोग आपको यूज़ किए जा रहे होते हैं, तो यूज़ ना हो, बस नेकी करें और लोगों से ये ना उम्मीद लगाएं कि वो आपकी तारीफ़ करेंगे। जितना हो सके उसका अल्लाह आपको सवाब देंगे, बाकी पीछे हट जाएं। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट,
اگر آپ کی انسلٹ ہوتی ہے یا کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ فوراً بیک آف کریں، یا کوئی بھی آپ کی برائی کرتا ہے تو آپ فوراً ان کو کہیں۔ دیکھیں ہمارا اپنا رویہ ہی دوسرے لوگوں کو ٹرین کرتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیسا ٹریٹ کرنا ہے، اور جیسے ہی وہ ہمیں مذاق میں یا ویسے ہی کوئی بات سنا دیں، ہمارے بارے میں کچھ بھی غلط کہہ دیں، جس کو سن کر ہمیں دل میں یہ ضرور محسوس ہوا ہو کہ یہ بری بات ہے، اس نے غلط کہا یا مجھے دکھ ہوا، لیکن آپ کہیں نہ ان کو، تو آپ یہ جان لیں کہ آپ ان کو الاؤ کر رہے ہیں کہ ہاں اتنا ٹھیک ہے، آپ اتنا مجھے بول سکتے ہو۔ آج انہوں نے اگر یہی بات ایک بندے کے سامنے کی ہے تو کل وہ آپ کو پوری محفل میں بھی اس طرح بے عزت کر سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی بھی مذاق کو یا طنز کو لائٹ نہ لیں، اور اگر آپ کو یہ عادت نہیں ہے، فرسٹ ٹائم جب بھی آپ کریں گے تو لوگ آپ کو ایسے دیکھیں گے یا ایسے ٹریٹ کریں گے کہ جیسے غلطی آپ کی ہے، وہ آپ کو یوں فیل کروائیں گے کہ وہ تو صرف مذاق کر رہے تھے، آپ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں عادت ہو گئی ہے آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرنے کی یا طنز کرنے کی، تو بس آپ نے الاؤ نہیں کرنا۔ حقیقت بس یہی ہے کہ لوگ آپ کو ویسا سمجھتے ہیں جیسے آپ ان کو دکھاتے ہو۔ عزت کبھی بھی مانگی نہیں جاتی، کروائی جاتی ہے، اور جو شخص اپنی باؤنڈریز بنائے، اپنی ویلیو کو جانتا ہو، جو ان کی ڈس رسپیکٹ کرے، اپنے لیے بولتا ہو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہو، تو یہ ایسی سٹرینگثs ہیں کہ لوگ دیکھتے ہی آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ ڈس رسپیکٹ کا سوچتے بھی نہیں ہے کہ بھئی نہیں اسے نہ چھیڑو، اسے بہت برا لگ جائے گا۔ ایکچوئل میں اور آپ رسپیکٹ بھی اسی کی کرتے ہیں جو اپنی رسپیکٹ خود کرتا ہوتا ہے، جو اپنے بارے میں ایک بھی بری بات برداشت نہیں کرتا، یا وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، تو آٹومیٹکلی ہم ہی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہی چیزیں امپلیمنٹ کر کے اپنے لیے بھی لوگوں کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ بھی ہماری رسپیکٹ کریں۔ تو آپ نے ان عادات میں سے کسی کو بھی اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہے، لوگ رسپیکٹ کریں یا نہ کریں، آپ کو پتہ لگنے لگ جائے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اور آپ کے اندر اپنی نظر میں ویلیو ضرور بڑھے گی۔ اور انسان کو چاہیے بھی کیا، بس میں تو کہتی ہوں کہ آپ پہلے لوگوں کے پیٹرن اور بیہیویئرز کو دیکھنا شروع کریں، تو اس کے بعد آپ کو باؤنڈریز بنانے، نو کہنے، اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کرنے کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا، بہت ہیلپ ملے گی۔